السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ اس سے پہلے میں نے ایک متصل ویڈیو آپ کے لیے پیش کی ہے کہ اخفاء الف سے کیا مراد ہے، تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اخفاء غیر الف سے کیا مراد ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اخفاء الف سے کیا مراد ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اخفاء الف سے کیا مراد ہے، اس وقت تک یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس سے متصل جو پہلی ویڈیو ہے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا اس سے پہلے جو ویڈیو ہے کہ اخفاء الف سے کیا مراد ہے۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ اخفاء غیر الف سے کیا مراد ہے۔ ویڈیو کی طرف بعد آپ سے پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ اخفاء غیر الف سے مراد یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ وہ حروف، جی ہاں، جو الف کی قریب قریب ساؤنڈ کرتے ہیں، جی ہاں، یعنی وہ الف تو نہیں ہے لیکن الف سے ملتی جلتی ان کی آواز ہوتی ہے، تو ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے، جس طرح سے ہم الف کو جو ہے حذف کرتے ہیں، یعنی اس کا اخفاء کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کا بھی جو ہے اخفاء کر دیا جائے۔ میں ابھی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا عین ہے، جی ہاں، اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عکس، جی ہاں، اب عکس جو ہے، اگر یا تو ہم اس کو جو ہے حلق سے اس کی عین ایسے اس کو جو ہے وہ متلفظ کریں، اس کا تلفظ ایسے نکالیں، جی ہاں، پھر تو واضح ہوگا کہ یہ عین کے ساتھ ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم اردو میں بولتے ہیں، ہم تو عکس کہتے ہیں، جی ہاں، یعنی لکھنے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عین سے لکھا گیا ہے، ورنہ سننے بولنے میں وہ الف کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ وہ الف کی طرح محسوس ہوتا ہے عکس، ٹھیک، ہم اسی طرح سے پھر اس کی عین کو جو ہے وہ ڈیل بھی کر لیں، جی ہاں، یعنی جہاں الف جو ہے اس کو گرایا جاتا ہے، یعنی اس کا اخفاء کیا جاتا ہے، اخفاء گرانا اور عمل ہے اخفاء، اس کے لیے جو ہے وہ مخصوص لفظ ہے، جی ہاں۔ تو جس طرح سے ہم الف کا اخفاء کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے ہم عین کا بھی اخفاء کر دیں، کیونکہ تلفظ کے اندر جو ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے، تلفظ میں دونوں ہی، جیسے عکس چاہے وہ الف سے لکھو چاہے عین سے لکھو، جی ہاں، تو اس کو جو ہے وہ اخفاء غیر الف کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ ایک شعر لے لیں، جیسے پروین شاکر کا بڑا معروف شعر ہے، ہم عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں کہ زندگی میں کبھی لازوال بھی تھے ہم، جی ہاں۔ اب دیکھیں کہ اس میں ہم عکس، جی ہاں، اب یہاں جو ہے عین جو ہے، یعنی اس کو مفا کے وزن پر جو ہے وہ باندھا گیا، ہم عکس مفاعل، ہم عکس مفاعل، جی ہاں۔ تو یہاں جو ہے عکس جو ہے، اگر اس کو الف سے لکھا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو پھر تو اس کا اخفاء درست ہے، یعنی ہم عکس، جی ہاں، ہم نے الف کو جو ہے جس طرح سے آپ نے وہ کبھی حقیقت منتظر نظارہ لباس مجاز میں جیسے وہاں آپ نے پڑھا، ٹھیک، یہ اسی طرح سے وہ غالب کا شعر جو میں نے حوالے کے لیے پیش کیا تھا کہ دل ہر قطرہ ہے ساز انر بہار، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ تو جس طرح سے ہم نے کر لیا، ہم اس کو ہم نے ہمس کر لیا، اسی طرح سے یہاں بھی پروین شاکر نے ہم عکس کو ہم عکس کر لیا ہے، جی ہاں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے۔ یعنی اصل میں اس کا تلفظ کیا ہے؟ ہم عکس، لیکن باندھا کیسے ہے؟ ہم عکس، جی ہاں، یعنی اس کو مفا کر دیا ہے اور عین جو ہے اس کو چھپا دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخفاء غیر الف، جی ہاں، یعنی کہ وہ اخفاء جو الف کے علاوہ بھی کسی کا کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں علماء عروض کے ہاں، علماء شعر کے ہاں، یہ عیوب میں سے ہے، یہ غلط ہے، یہ عیب ہے، جی ہاں۔ ہمیشہ جو اخفاء جو ہے وہ صرف الف کا جائز ہے، الف سے ملتی جلتی کسی اور آواز کا، یعنی کسی اور حرف کا وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں عام طور پر عین کا تو عام طور پر کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر کا بھی کر جاتے ہیں، یعنی لفظ ہے کا بھی کر جاتے ہیں، جیسے ہم ہر لکھا ہوا ہو نا کہیں، تو ہم ہر کو ہمر پڑھ دے، ٹھیک، تو اسی طرح یعنی وہ عین کے ساتھ ساتھ ہے کا بھی اخفاء کر دیتے ہیں، جی، تو وہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اخفاء جو ہے صرف اور صرف الف کا درست ہے، الف کے علاوہ الف سے ملتی جلتی کوئی بھی آواز ہو، چاہے وہ عین کی آواز ہو چاہے وہ ہے کی آواز ہو، اس کا اخفاء جائز نہیں ہے۔
امید ہے کہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کو جہاں پہلے اخفائے الف کا علم تھا، اخفائے غیر الف کا بھی جو ہے علم ہو گیا ہوگا، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے عین کو جو ہے ہمیشہ عین ہی سمجھنا ہے، اس کو ہم نے الف نہیں سمجھنا، ٹھیک۔ کہیں اگر اس حوالے سے عام طور پر لفظ عرش جو ہے یہ بہت مستعمل ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے عرش کو جو ہے وہ عین کو عین سمجھتے ہوئے اس کو ہم نے باندھنا ہے، ہم نے اس کو الف کے طور پر ہم عرش، یعنی کہ ہم عرش، ہم نے اس کو ہم عرش الگ سے الگ کرنا ہے، یعنی جہاں بھی عرش کا لفظ آئے اس سے پہلے جو لفظ ہوگا ہم اس کو اس کے اندر مدغم نہیں کریں گے، ہم اس کو الگ سے ہی جو ہے وہ پڑھیں گے، لکھیں گے، رکھیں گے۔ امید ہے کہ یہ ایک بڑی ہی اہم قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی التماس کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔